السلام علیکم۔ میں ہوں خضر کلاسرا، اور آپ جو نظارے دیکھ رہے ہیں یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ہیں۔ کراچی میں تھا تو اسلام آباد کے نظاروں سے بہرحال دور تھا۔ کراچی کے خوبصورت نظاروں میں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کراچی یقیناً پاکستان کا ایک بڑا خوبصورت اور دل لبھانے والا شہر ہے۔ کراچی کے لوگ بھی بڑے شاندار لوگ ہیں، خاص مزاج کے لوگ ہیں، اور اب تو وہاں یہ صورتحال تھی کیونکہ امن جو تھا وہ زیادہ پریویل کر رہا تھا، لوگ خوش تھے، بزنس ایکٹیویٹی اپنے زیادہ عروج پہ تھی، اور محسوس ہو رہا تھا کہ کراچی جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے خوشیوں کے ساتھ، ان مسائل سے نکل چکا ہے جو کہ ان کی زندگیوں کو مشکلات میں ڈالنے والے تھے۔ یہ جو ہے میں اس وقت زیرو پوائنٹ کے قریب موجود ہوں۔ آپ ایک سائڈ پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، دوسری سائڈ پہ جو ہے H8 کے دیگر تعلیمی ادارے ہیں، اور یہ سامنے جو ہے آپ کو ZTBL کا ٹاور نظر آتا ہے، جہاں پاکستان پوسٹ آفس کے آفیسز ہو گئے، G8 ہو گیا، اور یہ جو مرکزی میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں، یہ سامنے جو ہے بالکل وہ برج ہے جس سے آپ مری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے زیرو پوائنٹ اور برج کے نیچے سے گزر کے اسلام آباد پہ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ پھر اس سائڈ پہ آپ کو شکر پڑیا ملتا ہے، اور شکر پڑیا جو ہے وہ بھی ایک یہاں کا اپنے دور کا پرفضا مقام ہے۔ اب تھوڑی پاپولیشن کی وجہ سے ظاہر وہ بھی افیکٹ ہوا ہے، ٹریفک اور دھواں اور یہ وہ، لیکن اس کے باوجود شکر پڑیا جو ہے ایک خوبصورت مقام ہے، اس سے آپ اسلام آباد کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ بھی شاندار ہے، کیونکہ سردی کی آمد کے بعد جو ہے موسم جو ہے خاصا نئے انداز میں ہے، اس بات کے باوجود کہ سردی جو ہے وہ لیٹ آئی ہے۔ اور آج کل اسلام آباد میں جو ہے وہ ایشو جو سیالکوٹ کا جو واقعہ ہے اس پہ زیادہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو رہی ہے، کہ اس واقعے کی وجوہات، اس واقعے کا پس منظر، اور ایک خوفناک حادثہ جو کہ ایک سری لنکن شہری، جو کہ سری لنکن ہمارا ایک بڑا یہ قریبی دوست ملک ہے، نہ بھی ہو تب بھی جو ہے کسی بھی ملک کا ہو، اس کی زندگی، اس کے جان مال کی حفاظت ہماری حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک ہجوم نے جس طرح ایکٹ کیا اس پہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ افسردہ ہے، دکھی ہے، الفاظ نہیں ہیں کہ اس خاندان کے ساتھ کس طرح تعزیت کی جائے۔ اس کی غلطی تھی، تب بھی قانون موجود تھا، کسی بھی حوالے سے مناسب ہوتا، بلکہ ہر صورت میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا، پولیس کو کمپلینٹ کی جاتی، اداروں کو کی جاتی، اور اس کو اپنی صفائی کا موقع دیا جاتا، اور اگر جرم ثابت ہوتا تو یقیناً سزا بنتی تھی، لیکن جب ایسا موقع نہیں دیا گیا تو پھر ہم کٹہرے میں آ گئے دنیا کے سامنے، دنیا میں ہمارے خلاف انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی کہ لا لیسنس کی حد ہے، کہ ہجوم اٹھتا ہے کہ زندہ بندے کو مار مار کے جلا دیتا ہے، اور پھر وہاں پہ سیلفیاں بناتا ہے۔ دکھ اور تکلیف کا لمحہ ہے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ہو، ادارے، سوسائٹی، معاشرہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ قانون پہ عمل کرتا ہے، قانون کا احترام کرتا ہے، اور اس قانون کا احترام کسی ایک وہ سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، سب کے لیے بینیفیشری ہوتا ہے۔ اگر سب اس طرح اپنی مرضی کرنا شروع ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر تو جو بھی اٹھے گا، کوئی کسی مخالف کو لتاڑ دے گا، کوئی کسی
کو لتاڑ دے گا تو ایک بحرانی سی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اس کیفیت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قانون کا احترام کیا جائے۔ اور یہ بھی دکھ اور تکلیف کا لمحہ ہے کہ ہم ایک ایشو سے نکل رہے ہوتے ہیں، دوسرے میں الجھ جاتے ہیں۔ اب اس موب کو اندازہ ہی نہیں کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے پر کتنا کرے گا، اور شاید ہم اس کو بڑی دیر تک اس سانحے کے اثرات سے نہ نکل سکیں، اور نہ ہی صرف لندن قوم نکل سکے گی۔ وہاں بھی یقیناً اس چیز کا رد عمل ہے اور آ بھی رہا ہے، اور وہاں کی شہری بھی حق بجانب ہیں کہ ان کے شہری کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ ہاں، اسے قانون میں بہت ساری وہ موجود ہے، سزائیں ہو بھی رہی ہیں، ہوتی بھی ہیں، اور اس پہ ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کے ایکٹ نے سارا جو امیج تھا، ساری جو وہ تھی، اس کو ڈسٹرائے کر دیا ہے، اس کو وہ کر دیا ہے۔ تو میڈیا میں بھی اس چیز پہ خاصی جو ہے بحث و مباحثہ جاری ہے، اور کل جو ہے AFP نے ایک پکچر ریلیز کی ہے، ان کی مسز نے اپنے مقتول شوہر کی وہ اٹھائی ہوئی ہے، اس پہ بھی خاصی جو ہے وہ ہوئی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پھر ان کے بچے ہیں، ان بچوں کا بھی مطلب اوورآل بھی جو ہے اس کا امیج جو ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی نیگیٹو گیا، بہت ہی نیگیٹو ہو گیا۔ مناسب ہوتا کہ قانون کا سہارا لیا جاتا، پولیس کو انفارم کیا جاتا، پولیس سے ایکشن کروایا جاتا۔ اگر سری لنکا جیسے ملک میں بھی ہم یہ میسج دے رہے ہیں تو ہمارے اوپر بہت سارے سوالات اٹھیں گے۔ پھر جو ہمارے مخالف ممالک ہیں ان کو تو یہ کہنے میں اور موقع مل گیا ہے کہ جی یہ دیکھیں، ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا ملک ہے، ویسا ملک ہے۔ اب تو مطلب مذمت کا لفظ بھی جو ہے وہ اس سانحے کے سامنے چھوٹا پڑ گیا ہے۔ ہمارا مذہب، اسلام، اخلاقیات یہی درس دیتی ہیں کہ آپ جو ہے کسی بے گناہ کو جو ہے، ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل اس لیے کہا گیا۔ ہمارا تو بڑا ہی وقار والا مذہب ہے اسلام جو ہے، حضور پاک کی تعلیمات میں تو اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ کسی کو کسی دوسرے کی ہاتھ سے، زبان سے یا کسی بھی حوالے سے غضب نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ لیکن بہت غلط ہو گیا، بہت برا ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر پرویز خٹک صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں، ان کا جو بیان تھا وہ بھی لوگوں کو مزید دکھی کر گیا ہے کہ جی جذباتی نوجوان تھے، اور یہ تھا جذباتی نوجوانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کسی بھی شکل میں۔ جذباتی نوجوان تھانے چلے جاتے، جذباتی نوجوان DPO کے پاس چلے جاتے، SHO کے پاس چلے جاتے، عدالت میں چلے جاتے، خٹک صاحب کے پاس آ جاتے کہ جی یہ سچویشن ہے، اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کسی عالم کے پاس چلے جاتے اور اس ایشو کو ضرور ہائی لائٹ کرتے۔ جو ان کا کلیم ہے یا جو ان کا ہے وہ درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے کیا ہے اس کے بعد تو یہ الٹا جو ہے ہم ایک بڑے جرم کا شکار ہو گئے ہیں، جو کہ ہم اپنی سوسائٹی میں بھی اسے بھگت رہے ہیں اور پھر دنیا میں بھی بھگت رہے ہیں، اور ایک مطلب ڈیفینسو سے بھی پچھلی سطح پہ چلے گئے ہیں، اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ پہلے ہمارے ہاں تھوڑے مسائل ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو TLP کا ہوا، احتجاج ہوا، پنڈی بند ہوا، GT روڈ بند ہوا، جڑاں بند ہوا، پولیس بے گناہ پولیس والے مارے گئے، اب ان کے خاندانوں کا دکھ ابھی قوم نہیں بھول پائی تھی۔ پھر حکومت اور ریاست کی طرف سے جو رسپانس دیا گیا، تو اس کے بعد اس سانحے کا ہونا تو اس بات کو تقویت دے رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے اگر
اور ریاست کی طرف سے اگر ہاتھ کھڑے کر دیے جائیں گے کسی بھی گروپ کے سامنے، کسی بھی جماعت کے سامنے، تو اس کے نتائج جو ہے وہ پھر ایسے ہی ہو سکتے ہیں اور جو کہ ہو رہے ہیں۔ ہم سب کو، مذہبی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے احتیاط کرنی ہوگی، حکومتوں کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے کسی گروہ کو، کسی پارٹی کو، کسی لوگوں کو، دنیا جو ہے اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اب وہ حالات نہیں ہیں کہ اندھیرے میں کوئی نہیں ہے، لمحہ لمحہ پوری دنیا ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے۔ ہم کسی کے، بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان کے، بہت سارے الزامات لگتے رہتے ہیں، وہ غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ جواز ختم ہو جاتے ہیں، وہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو موقف ہوتا ہے وہ کوئی سننے پہ تیار نہیں ہوتا کہ جی ہم ٹھیک ہیں اور دنیا غلط ہے۔ تو ہمیں بہرحال یہ دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو، جو ہمارا موقف ہے اس میں تقویت لانے کے لیے ہمیں ایسے اس سے گریز کرنا ہوگا، اجتناب کرنا ہوگا، پیچھے رہنا ہوگا، اور ایسے لوگوں کو، ایسے گروہوں کو سخت سزائیں ملنی چاہیے جو کہ ایسے اتنے بڑے سانحے کے بعد جو ہے جلی سڑی لاش کے پاس کھڑے ہو کے سیلفیاں بنا رہے تھے اور بہت ہی برا کر رہے تھے۔ ان کو روکنا ہوگا اور ہر حوالے سے روکنا ہوگا، ادروائز جو ہے ہم اور ایسولیشن میں چلے جائیں گے، اور ہمارے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی کی شکل میں، ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں مطلب جو انسپائر فیل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا ٹرینڈ جو ہے، یہ ٹرینڈ بہرحال اس کی ہر سطح پہ وہ ہونا ضروری ہے، وگرنہ جو ہے جیسے میں عرض کر رہا ہوں اس کو یہ کرنا ہوگا، اور ان کو مطلب یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ وہ بھی ایسے عناصر کو قانون کی گرفت میں لانے کی بجائے وہ کریں جس سے معاملات جو ہے ریاست اور حکومت کے لیے مشکلات کا سبب بنے، اور پوری قوم کی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہوا ہے وہ اس سے جو بھی غلطی تھی، جو بھی اس نے کیا، دانستہ کیا یا غیر دانستہ کیا، ہمیں اسے قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے تھا، ہمیں اپنی پولیس کی طرف جانا چاہیے تھا، ہمیں کسی عدالت میں جانا چاہیے تھا، ہمیں قانون کو ہاتھ لینے کا تو جواز ہی نہیں ہے۔ وہ سارا کیس اور مقدمہ ہی ختم ہو گیا، بلکہ الٹا ہمارے خلاف ایک دنیا میں FIR کٹی گئی کہ یہ اس حد تک جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ اور پھر جو ہے مختلف اداروں کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس سینسٹیو سچویشن میں تو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے تھا، اتنی دیر ہو گئی پہنچتے بھی، اور ان افسران کو جو ہے جواب دہ ہونا چاہیے، چاہے وہ SHO ہے، DPO ہے، DSPs ہیں سیالکوٹ کے، ایون IG پنجاب کو اس حوالے سے جواب دہ ہونا چاہیے، کوئی سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے ایسے افسران کو جو اس طرح کے واقعات جن کے ایریاز میں ہو رہے ہیں اور نتیجہ جو ہے پوری قوم بھوگ رہی ہے۔ اس کلچر کو ختم ہونا ہوگا کہ ایک چھوٹے موٹے کسی افسر کو ڈال کے اور اس پہ مٹی ڈال دی جائے اور پھر آگے بڑھا جائے، اور پرویز خٹک جیسے پالیٹیشنز کو تو اس طرح کی سچویشن میں اس طرح کے بیانات دے کے نہ صرف کہ پاکستانی قوم کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دنیا کو بھی ایک میسج ایسا نہیں جانا چاہیے کہ ان کے تو کیبنٹ کے لوگ بھی اس سوچ کے مالک ہیں کہ وہ اس چیز کو سیکنڈ کر رہے ہیں۔ مطلب لفظوں کے چناؤ میں کم از کم احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ وقت ایسا نہیں تھا جو خٹک صاحب نے جو بیان داغ دیا، بڑے مشکل حالات ہیں، بڑی مشکل سچویشن ہے۔ رائے عامہ جو ہوتی ہے وہ چاہے ایک انڈیویجول کی لائف میں ہو یا پوری قوم کی ہو، وہ پورا افیکٹ کرتی ہے، اور رائے عامہ سے ہی لوگ حق میں بھی ہوتے ہیں اور خلاف بھی ہوتے ہیں۔
میں کراچی میں تھا تو یقین کریں کہ جو ہے ٹی وی دیکھنے کو وہ نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہم کس معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں جب عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، سزائیں موجود ہیں، تو اس میں یہ کرنے کی جو ہے کیوں ہم مطلب ایک ایسا ایکٹ کرنے کے دل تو بڑا دکھی ہوا۔ مذمت کرنے لگے تو الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ کس انداز میں کریں، کیسے کریں اور کیا تسلی دیں اس خاندان کو، کیا دنیا کو منہ دکھائیں کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور جہاں پہ عدالتیں موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، پولیس موجود ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، وہاں پہ اگر ایسے ایکٹ ہو رہے ہیں اور ایک ہجوم اٹھتا ہے پوری ریاست اور پورے نظام کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیتا ہے، تو اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس پہ تو ایک بڑا ہی بیڈ امپیکٹ گیا ہے، بہت برا امپیکٹ گیا ہے، بہت ہی غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے اثرات اسلام آباد نہیں پورے ملک میں، کراچی میں بھی یہی وہ تھا، یہاں پہ بھی ہم نے یہ سچویشن دیکھی ہے۔ سو ہمیں ان ملزمان کو بھی قانون کے کٹہرے میں تمام قوانین جو کہ بنتے ہیں قانون کے مطابق جو ہے سزائیں ملنی چاہیے، اور ایسے تمام عناصر کو جو کہ اس قانون کو یا اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے خواہش مند ہیں کہ جس کو جو ملے جہاں پہ وہ وہیں پہ عدالت لگا لے اور وہیں پہ سزائیں شروع کر دے، ان کو حوصلہ شکنی نہیں، وہ عینی ہاتھوں کے ساتھ نمٹنا پڑے گا، ادر وائز تو رہ جائے گا سارا معاشرہ جو ہے وہ اس سچویشن کا شکار ہو جائے گا۔ کہیں پہ 100-200 بندہ اکٹھا ہوگا، کسی کو بھی وہ چاہے گا وہ اس کو وہ کر دے گا، اس سے انہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کی کے اداروں پہ، کانسٹیٹیوشن پہ اور پھر اس قوم پہ کیا پڑے گا۔ یہ اس ٹرینڈ کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے اور بڑے پیمانے پہ ضرورت ہے، بڑے ہی پیمانے پہ ضرورت ہے، وگرنہ جو ہے اس کے خطرناک نتائج ہوں گے، اور اداروں کو بھی اس حوالے سے جو ہے لیم ایکسکیوزز دینے کی بجائے کوئی بڑے سٹیپس لینے ہوں گے جس سے یہ تاثر نہ جائے کہ یہ ادارے جو ہے وہ پر وقت کارروائی نہیں کرتے، قانون پہ عمل درآمد نہیں کرتے، اور جس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ خود آ جاتے ہیں۔ سو میں یہ چاہ رہا تھا آپ سے بات کرنا کہ میں بھی اس پہ بات کروں، سری لنکن شہری کے ساتھ اندھوناک پیش آنے والا واقعہ اس پہ کروں، اور پھر میں وینتا کمار کے خاندان سے، ان کی بیوہ سے، ان کے بچوں سے، ان کے خاندان سے، سری لنکن قوم سے تعزیت کروں، افسوس کروں کہ ہم آپ کے شہری کو جو ہے وہ انصاف فراہم نہیں کر سکے، اسے وہ موقع نہیں دے سکے کہ وہ ہماری کسی عدالت میں، ہمارے کسی عدالتی سسٹم میں کھڑا ہو کے اپنی بے گناہی ثابت کرتا، یا ہم اس کے خلاف، ہم سے مراد یہ ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ اپنا مقدمہ پیش کرتے۔ سو ایک بڑا ہی تکلیف دہ، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، پوری انسانیت لرز گئی ہے، اور ایک پورا ہے، اور کیا میں عرض کر سکتا ہوں اس دکھ کے لمحات میں، اس تکلیف کے لمحات میں۔ یہ وہ تھا اسلام آباد کا احوال، اور میری اپنی ذاتی رائے بھی اس میں شامل تھی، تو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ کومنٹس کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، تو بہت شکریہ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے وقت کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کے احساس کا، آپ بھی اپنے ملک کے بارے میں سوچتے بھی ہیں، اور سوچیں، اور بہتر انداز میں ہم کیسے اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں۔ اب ہم بہت ہی
پیچھے گرے ہیں اس سچویشن کی وجہ سے۔ اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں معاشرے کے اندر، اور مثبت کیسے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔